شرابی سلیمان دی ڈرنک. کونیا اکتوبر 1244 نصف شب سے قبل میں نے آخری پیالہ اپنے حلق میں انڈیلا اور شراب خانے سے نکل آیا. یاد رکھنا میری بات کو، زبان برتنے کا سلیقہ سیکھو. ہیرسٹوس نے مجھے الوداع کہنے سے پہلے خبردار کیا. میں نے سر ہلا دیا اور اپنے آپ پر ناز کرنے لگا کہ مجھے اتنا اچھا دوست مل گیا. مگر جیسے ہی میں نے سنسان سڑک پر تاریکی میں قدم رکھا میری حالت خراب ہونے لگی. جی چاہ رہا تھا کہ بوتل میرے پاس ہوتی تو چند اور چسکیاں لیتا تاکہ ڈر اور خوف نکل جاتا. میں گول پتھروں سے بنی ہوئی سڑک پر جوتوں کی زوردار گونج میں آگے بڑھتا چلا گیا. رومی کا جلوس میری نگاہوں میں پھرنے لگا. ان کی آنکھوں میں بھری ہوئی نفرت دیکھ کر مجھے اور بھی تکلیف ہو رہی تھی. مجھے دنیا میں ایک ہی چیز سے نفرت تھی اور وہ تھی دکھلاوے کی پارسائی. اچھے بھلے بظاہر سنجیدہ اور شریف لوگوں نے مجھے اس طرح اکثر اوقات دھتکار دیا تھا کہ آج بھی جب وہ وقت یاد آتا ہے تو میرے دل پر چھریاں چلنے لگتی ہیں. انہی خیالات میں الجھا ہوا میں ایک کونے پر مڑ کر ایک گلی میں داخل ہو گیا. یہاں اونچے اونچے درختوں کی وجہ سے اور بھی اندھیرا چھایا ہوا تھا. چاندنی بھی ان کے پیچھے چھپ گئی تھی. مجھے وہ دو محافظ نظر نہیں آئے جو میری طرف بڑھ رہے تھے. السلام علیکم. ان کے سامنے آتے ہی میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا. میری آواز میں حیرت کے ساتھ ساتھ شوخی اور شرارت بھی تھی. مگر انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا اور بڑے کھردرے لہجے میں پوچھا کہ میں اتنی رات گئے یہاں سڑکوں پر کیا کر رہا ہوں. بس یوں ہی ہوا خوری کر رہا تھا، میں منمنایا. ہم ایک دوسرے کے بالمقابل کھڑے تھے. ان میں سے ایک آگے بڑھا اور میرا جائزہ لینے لگا. تمہارے پورے جسم سے سخت بدبو آ رہی ہے. یہ شراب کی مہک ہے، دوسرے نے اسے بتایا. میں نے معاملے کی نزاکت کو مذاق میں ٹالنا چاہا. آپ لوگ پریشان نہ ہوں، یہ خوشبو محض اشارتی اور فرضی ہے جو آس پاس سے اڑ کر آ رہی ہے، اور خوشبو سونگھنا اور اپنے آپ میں جذب کر لینا کوئی گناہ نہیں ہے. یہ آدمی کیا بکواس کر رہا ہے؟ محافظ نے دوسرے سے پوچھا. اور پھر بادلوں میں سے چاند نکل آیا اور ہم اس کی روشنی میں نہا گئے. میرے سامنے جو شخص کھڑا تھا وہ ایک کرخت چہرے والا شخص تھا جس کی آنکھیں نیلی تھیں اور ناک بہت بڑی اور نوکیلی تھی. اس کو خوبصورت کہا جا سکتا تھا اگر وہ ناک پھونا چڑھائے رکھتا. اتنی رات گئے یہاں سڑکوں پر کیا کر رہے ہو؟ اس نے اپنا سوال دہرایا. کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جاؤ گے؟ میں اس کی کوئی مدد نہ کر سکا. یہ بڑے گہرے سوالات ہیں. اگر مجھے ان کے جوابات معلوم ہوتے تو میں دنیا کے کئی راز حل کر چکا ہوتا. تم پاگل تو نہیں ہو؟ ہمارے ساتھ مذاق مت کرو. محافظ کو غصہ آ گیا اور قبل اس کے کہ میں کچھ سمجھ سکتا اس نے ایک کوڑا نکال کر ہوا میں لہرایا. اس کے تیور انتہائی خطرناک تھے. اچانک ایک کوڑا میرے سینے پر پڑا اور مجھے دن میں تارے نظر آنے لگے. میرا توازن بگڑ گیا اور میں نیچے گر پڑا. اب تمہارا دماغ درست ہو گیا ہوگا، محافظ نے کوڑے کو دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے پوچھا. یہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ شراب پینا کتنا بڑا گناہ ہے. اپنے خون کی چہچہاٹ محسوس کرتے ہی میرا دماغ گھومنے لگا. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بیچ سڑک پر ایک نوجوان جو میرے بیٹے کے برابر ہے میرے جسم پر کوڑے برسائے گا. ٹھیک ہے، اگر یہ گناہ ہے تو
تو مجھے اچھی طرح سزا دو، اور مارو اور مارو۔ میں ہذیان بکنے لگا۔ اگر تم جیسے بدتمیز، غیر مہذب اور بد زبان لوگوں کے لیے ہی جنت بنائی گئی ہے تو مجھے دوزخ میں جانا منظور ہے۔ اس کا غصہ شدت اختیار کر گیا اور وہ پاگلوں کی طرح مجھ پر کوڑے برسانے لگا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، مگر اس کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ ایک شوخ اور چنچل بہت پرانا گیت مجھے یاد آ گیا اور اپنے خون آلود ہونٹوں سے میں گنگنانے لگا۔ مجھے خوب پیار کرو میرے محبوب، میری نس نس میں سما جاؤ۔ تمہارا ایک ایک لمس اس قدر شیریں ہے، گویا کہ سرخ مکو کی شراب۔ تھوڑی سی اور پلا دے ساقی، تھوڑی سی اور۔ میرے تان و طنز نے اس کے غصے کو اور بھڑکا دیا۔ میں جس قدر تیز آواز سے گاتا وہ اتنا ہی زبردست کوڑا برساتا۔ میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ کسی آدمی میں اس قدر غصہ بھی سما سکتا ہے۔ بس کر دو بے برس، اب ختم کرو یہ سب۔ دوسرا محافظ دہشت سے چیخ اٹھا، کہیں یہ مر ہی نہ جائے۔ جس قدر تیزی سے کوڑے برسنے شروع ہوئے تھے اسی طرح یک لخت بند ہو گئے۔ میں نے چاہا کہ بے برس کو کچھ اور اچھی طرح سنا دوں، مگر میرا منہ خون سے بھرا ہوا تھا جس کی وجہ سے میں بول نہ سکا۔ مجھے زور کی ابکائی آئی اور میں خون کی کے کرنے لگا۔ اپنی تباہی و بربادی کے تم خود ہی ذمہ دار ہو، بے برس نے الٹا مجھے سرزنش کی۔ تم نے خود ہی میرے غصے کو للکارا ہے۔ شکر کرو کہ میرے ساتھی نے تمہیں بچا لیا، ورنہ آج تم میرے ہاتھوں مارے گئے ہوتے۔ رات کے اندھیرے میں دونوں دفع ہو گئے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنی دیر وہاں ایڑیاں رگڑتا رہا، شاید پوری رات ہی گزر گئی تھی۔ وقت کا کچھ پتہ نہ چلا۔ چاند بھی میری بے بسی دیکھ کر بادلوں کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ موت اور زندگی کی کشمکش میں ڈولتے ہوئے مجھے خود بھی اندازہ نہ تھا کہ انجام کیا ہوگا۔ اور پھر رفتہ رفتہ بے حسی کی کیفیت ختم ہونی شروع ہوئی۔ میرے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ درد اور ٹیس کی لہریں یکے بعد دیگرے اٹھتیں اور پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتیں۔ میرا سر گھوم رہا تھا اور ہر عضو دہائی دے رہا تھا۔ میں کسی زخمی اور بے بس درندے کی طرح غرا رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ چند لمحوں بعد جب آنکھ کی جھری سے دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میری شلوار خون اور گندگی میں لتھڑی ہوئی ہے۔ میں نے دعا کی کہ اے خدا مجھے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دے، یا پھر پینے کا کوئی بندوبست کر دے کہ اتنے میں کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی جو میری طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ کوئی جنگلی درندہ یا ڈاکو بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی خونی اور قاتل۔ میں نے سوچا کہ آخر میں خوفزدہ کس چیز سے ہوں؟ اس رات میرے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے کیا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے؟ ایک طویل سایہ ابھر رہا تھا۔ یہ ایک درویش تھا جس کے بال غائب تھے۔ وہ قریب آیا اور میرے اوپر جھک گیا۔ مجھے اٹھ کر بیٹھنے میں اس نے مدد دی۔ اس نے اپنا تعارف شمس تبریزی کے نام سے کرایا اور میرا نام پوچھا۔ میں سلیمان ہوں، کونیا کا مشہور شرابی۔ بتائیے آپ کی کیا خدمت انجام دوں؟ میرے منہ سے ایک دانت ٹوٹ کر الگ ہوا۔ آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی۔ تمہارا جسم تو خون میں لت پت ہے۔ شمس نے ہمدردی سے مجھے دیکھا اور میرے چہرے سے خون صاف کرنے لگا۔ صرف باہر سے نہیں بلکہ تمہارا جسم اندر سے بھی خون آلود ہے۔
یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے دامن سے ایک مختصر سی سراخی نکالی اور چند قطرات میرے جسم پر ٹپکاتے ہوئے بولا، اسے اچھی طرح اپنے پورے جسم پر مل لو۔ بغداد کے ایک محترم بزرگ نے یہ مجھے دیا تھا، مگر مجھ سے زیادہ تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ خدا کو یاد کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ تمہیں احساس ہوگا کہ خدا تمہارے اندر ہی موجود ہے۔ کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ میں اس کی ہمدردی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ محافظ منحوس کہیں کا، اس نے مجھے کوڑوں سے مارا اور کہتا تھا کہ تم اسی کے مستحق ہو۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے مجھے خود احساس ہوا کہ میری زبان لڑکھڑا رہی ہے اور میرے حلق سے بچوں جیسی توتلی آواز نکل رہی ہے۔ شمس تبریزی نے اپنا سر ہلایا۔ انہیں کوئی حق نہیں تھا کہ وہ تمہارے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک کرتے۔ ہر شخص کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے طور پر جیسا مناسب سمجھے خدا کو تلاش کرے۔ اس راہ پر چلنے کا بھی ایک اصول ہے۔ اس نے جیسا مناسب سمجھا ہمیں بنا دیا، اور کمال دیکھو کہ ہم میں سے ہر کوئی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ کوئی بھی کسی سے نہیں ملتا، نہ ہی دو دل ایک دھن پر دھڑکتے ہیں۔ اگر وہ چاہتا کہ سب کے سب ایک جیسے ہوں تو اس کے لیے کوئی مشکل نہ تھا۔ اسی طرح عزت اور بے عزتی بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ یہ سب کچھ اس کی منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے۔ آپ نے بڑی اچھی بات کہی، میں نے کہا، اور مجھے خود حیرت ہوئی کہ میری آواز میں کچھ ٹھہراؤ پیدا ہو گیا ہے۔ کیا آپ لوگ یعنی صوفیاء کرام اس پر مکمل یقین رکھتے ہیں؟ شمس تبریزی کے ہونٹوں پر ایک پزمردہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہم صرف مثبت انداز میں سوچتے ہیں، جیسے کہ تم زندہ ہو اور کسی کی تلاش میں ہو۔ وہ کون ہے؟ وہ خدا بھی ہو سکتا ہے، اس نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ مگر ایک بات اور ہے، کوئی بھی ایک رات میں اپنے اندر تبدیلی نہیں لا سکتا۔ وہ خدا کا منکر نہیں ہے، مگر اچانک اس کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے کہ اس کے اعتقاد کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اس کے خیالات ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں، کبھی وہ یقین کر لیتا ہے اور کبھی منکر ہو جاتا ہے، اور بالآخر ایک حتمی نتیجے پر پہنچ جاتا ہے۔ ہر قدم پر ہم سچائی کے نزدیک ہوتے جاتے ہیں۔ اگر ہیرسٹوس تمہاری باتیں سن لے تو وہ تمہیں زبان پر قابو رکھنے کی نصیحت کرے گا، میں نے کہا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہوتی۔ اصل نقطہ تو یہی ہے۔ شمس تبریزی آہستہ سے ہنسا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ چلو آؤ، میں تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دوں۔ تمہارے زخموں کا کچھ علاج بھی ہونا چاہیے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ تم کچھ دیر سو جاؤ۔ اس نے مجھے کھڑے ہونے میں مدد دی، مگر میں ایک قدم بھی اٹھانے کے قابل نہ تھا۔ شمس نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے مجھے اپنے کندھوں پر لاد لیا۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ میں سر تا پا غلاظت میں لتھڑا ہوا ہوں، میں نے بڑی شرمندگی اور عاجزی سے عرض کیا۔ کوئی بات نہیں ہے سلیمان، میں سب کچھ سمجھتا ہوں، تم فکر مت کرو۔ دنیا کی سڑکوں پر وہ درویش ایک گندگی کے ڈھیر کو اٹھائے ہوئے چلتا رہا۔ ہم مختلف علاقوں سے گزرتے چلے گئے، کتے ہمارے پیچھے بھونکتے ہوئے دوڑتے رہے اور لوگ حیرت سے ہمیں دیکھتے رہے۔ صوفیانہ شاعری میں اکثر شراب کا ذکر آتا ہے، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کیا یہ وہی عام شراب ہے جس کی صوفی لوگ تعریف کرتے ہیں؟ ان باتوں میں اپنا دماغ مت کھپاؤ،
शम्स ने मुझे घर के दरवाजे पर पहुंचाकर नर्म अंदाज में कहा, एक कायदे में इसकी तशरीह इस तरह की गई है, जब खुदा को सच्चे दिल से मानने वाला कोई शख्स शराब खाने में दाखिल होता है तो वो शराब खाना उसके लिए इबादत गाह का दर्जा इख्तियार कर लेता है, मगर जब कोई आदी शराबी वहाँ जाता है तो फिर ये जगह उसके लिए इशरत गाह में तब्दील हो जाती है। ये सब कुछ दिल का मामला है और अपनी अपनी सोच पर मुनहसर है, ज़ाहिरी हालत पर नहीं। सूफ़ी का काम ये फैसला करना नहीं है कि कौन क्या है। सूफ़ी जब किसी को देखता है तो उसकी दोनों आंखें बंद होती हैं और एक तीसरी आंख खुल जाती है। ये तीसरी आंख उसके दिल के अंदर झांकने की कोशिश करती है। अगला दिन और पूरी रात घर में तन्हा मैंने सख्त परेशानी के आलम में गुजारे। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरी काया पलट होती जा रही है। मुझे एक करार और सुकून मिल गया था। जल्द ही मुझे रोशनी की एक झलक नजर आई जो मेरे दिल में हमेशा के लिए समा गई। ये वो लम्हा था जब मुझे पूरी सच्चाई के साथ यकीन आ गया कि अल्लाह मेरे साथ है और वो मुझसे मोहब्बत करता है। मेरा पूरा जिस्म घावों से भरा हुआ था और दर्द की शिद्दत में कोई ख़ास कमी नहीं आई थी, लेकिन फिर भी मुझे एक सुकून कल्ब हासिल था।